ہمارا آج کا ایڈیٹوریل ہے نواز شریف صاحب پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور مسلم لیگ نون کے صدر، ان کی سیاست میں واپسی پر بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ آ رہے ہیں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں آ رہے۔ اصل قصہ ہے کیا؟ اس قصے کو جاننے کے لیے میری ملاقات ان سے ایک ہوئی ہے اس بدھ کو 9 اپریل کو لاہور میں، اور جس میں نے ان سے بہت سارے سوالات پوچھے۔ انہوں نے بہت ساری دل کی باتیں بھی کی ہیں، اس میں سے کچھ ایسی باتیں ہیں جو میں آپ سے شیئر کر سکتا ہوں، کچھ نہیں شیئر کرنا چاہتا کیونکہ اس وقت ملک کی جو صورتحال ہے اور اس میں جس طرح پاکستان کی بہت ساری قومی لیڈرشپ نواز شریف صاحب کو یہ کہہ رہی ہے کہ آپ سیاست میں واپس آئیں، آپ لیڈ کریں، آپ لوگوں کے دلوں میں جو نفرتیں بڑھ گئی ہیں، ایک دوسرے سے جو دوریاں بڑھ گئی ہیں، اس میں نواز شریف صاحب اہم رول ادا کر سکتے ہیں، خاص طور پہ بلوچستان کے حوالے سے اور خیبر پختونخوا کے حوالے سے، اور پی ٹی آئی کے ساتھ جو ایک مسئلہ چل رہا ہے تمام سیاسی جماعتوں کا، اور سیاسی جماعتوں کا حکومت کے ساتھ چل رہا ہے اس میں، اور سب کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چل رہا ہے، اور ایک ہائبرڈ نظام چل رہا ہے جس میں بہت سارے مسائل ہیں، اس میں نواز شریف صاحب کا رول بہت اہم ہے۔ تو میں نے ان سے یہ پوچھا، لیکن نواز شریف صاحب جو زیادہ وقت وہ یہ بات کرتے رہے، جس سے مجھے یہ اندازہ ہوا کہ ان کا دھیان بیک ٹو بیسکس ہے، وہ اندرون لاہور میں ان کا دل اٹکا ہوا ہے اس وقت، اور وہ وہاں پہ بہت ساری چیزوں کو، پرانے لاہور کو اس طرز پر دوبارہ ریسٹور کرنا چاہتے ہیں جب وہ مغلیہ دور میں تھا، اور جس میں وہاں کی گلیاں اور وہاں کے جو سڑکیں، وہاں کے جو کاروبار ہیں، وہاں کی جو بلڈنگز ہیں، وہاں کی جو مسجدیں ہیں، شاہی قلعہ ہے، مسجد ہے، اور دوسری بہت ساری وہاں پہ اندرون لاہور میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ وہ اس کو ایک ورلڈ لیول کا ٹورسٹ اٹریکشن کی جگہ بنانا چاہتے ہیں، اور ساتھ وہ وہاں کے لوگوں کے لیے سہولیات، اچھی میعاد دینا چاہتے ہیں، اور ساتھ وہ پرانا جو لاہور کا مزاج تھا صدیوں پرانا، اس کو زندہ کرنا چاہتے ہیں، جس طرح دنیا کے بہت سارے دوسرے بڑے شہروں میں ہے، استنبول میں ہے، لندن میں ہے، زیورخ میں ہے، جنیوا میں ہے۔ تو وہ ان کے ایک پلان ہے اور اس پہ انہوں نے عمل شروع کر دیا ہے۔ تو جب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ میرا اندرون لاہور سے میری محبت بہت ہے۔ تو میں نے ان سے یہ پوچھا کہ اندرون لاہور سے یہ جو محبت ہے، کیا یہ محبت آپ پورے پاکستان کو نہیں دینا چاہتے؟ تو اس پہ نواز شریف صاحب نے تھوڑی دیر سوچا، اور پھر انہوں نے کہا کہ میں نے پاکستان کو یہ محبت بار بار دی ہے، پھر دوں گا، ابھی بھی کسی نہ کسی طریقے سے دے رہا ہوں، لیکن میرا سوال چند لوگوں سے یہ ہے کہ جو میں نے محبت دی اس کے بدلے میں مجھے کیا ملا، اور مجھ پر جتنی زیادتیاں ہوئیں، جتنا ظلم ہوا، میں اس کے بارے میں سوال پوچھتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ یہ کیا میں نے قصور کیا تھا اس ملک کے لیے، جو میں نے خدمت کرنے کی کوشش کی، بار بار کرنے کی کوشش کی، لیکن مجھے ایسے دوراہے پر لا کے کھڑا کیا گیا جہاں پہ اب میرا دل ایک ٹوٹا ہوا دل ہے۔ اور یہ ظاہر ہے میں نے شاہد خاقان عباسی صاحب کی بات بتائی کہ انہوں نے کہا کہ سیاستدان تو پھر بھی آپ ہیں، تو ان کا جواب تھا سیاستدان کا دل نہیں ہوتا۔ تو یہی سوال ہے میرا تمام لوگوں سے جو سیاستدانوں کو انسان نہیں سمجھتے، اور سیاستدانوں کو پہ تنقید تو بہت کرتے ہیں لیکن اور کسی پہ تنقید نہیں ہوتی اس ملک میں، تو پوچھنا یہ ہے کہ کیا سیاستدان انسان نہیں ہے؟ اس ملک میں جتنی بھی اچھائیاں ہیں، برائیاں ہیں، سیاستدان بھی اسی کا حصہ ہیں۔ جیسا یہ دودھ ہے ویسی ملائی آئے گی۔ تو سیاستدانوں کو سیاست کو اتنا برا نہیں کہنا چاہیے کہ ایک وقت آئے لوگوں کو سیاست سے نفرت ہو جائے، کیونکہ ملک آخر کار چلانا سیاستدانوں نہیں ہے، یہ اختلافات ختم سیاستدانوں نے کرنے ہیں۔ تو آئیں پھر تھوڑا سا اس ملک کو سیاست کی طرف واپس لے کے چلیں۔ ایران کے صوبہ سیستان میں جو کچھ ہوا، پاکستانیوں کا قتل عام ہوا وہاں پہ، اس کے بعد سے جو صورتحال نے ایک نیا ٹرن لیا ہے وہ کافی خطرناک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آج صبح خیبر پختونخوا میں بھی دہشت گردوں نے 3 الگ جگہوں پہ حملے کیے جن کو مار دیا گیا، اور اس کے علاوہ 2 جگہوں پہ اور انہوں نے حملہ کیا، ایک لوئر جنوبی وزیرستان میں جہاں 3 گھروں پہ انہوں نے، اور پولیس کے 3 گھروں پہ حملہ کیا جس میں 3 دہشت گرد ہلاک ہو گئے، لیکن وہ ایک اہلکار کو اغوا کر کے بھی لے گئے اور ایک بچی بھی اس میں زخمی ہوئی ان حملوں میں۔ اور دوسرا آپریشن لکی مروت میں دہشت گردوں کے خلاف کیا گیا جس میں 3 دہشت گرد ہلاک ہوئے، اور اس کے ساتھ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ایک بیان دیا ہے، کافی سخت اس بار ان کی طرف سے بیان آیا، انہوں نے افغان حکومت کو کہا ہے کہ اپنی سرزمین سے آپریٹ ہونے والی دہشت گرد تنظیموں کو لگام ڈالے۔ یہ لگام کیسے ڈالی جائے گی؟ ہم کمر توڑتے ہیں، افغانستان لگام ڈالے، نہ کمر ٹوٹتی ہے نہ لگام ڈلتی ہے، اور یہ خیبر پختونخوا میں ہوا ہے۔ جو کچھ کل بلوچستان میں ہوا، آج کے پروگرام کا سارا حصہ
ہمارا اسی پہ رہے گا کیونکہ اس کی ریجنل جو اس کے لیے خطرات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. افغانستان کا میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں سچویشن کافی پاکستان کو اس پہ تشویش ہے. اب ایران کے ساتھ بھی وہی مسئلہ ہو گیا ہے, اس لیے ہم نے آج کے پورے پروگرام کا اپنا وہی رکھا. میں اپنے پروگرام کا تعارف کرواتا ہوں, لیکن اس سے پہلے ایک انٹرنیشنل جو خبر ہے, ٹریڈ وار جو چل رہی ہے ایران, چین اور امریکہ کے درمیان, اس میں بڑا اہم موڑ آیا ہے پچھلے 24 گھنٹوں میں, اور اس ٹریڈ وار میں ٹرمپ کو 11 دنوں میں دوسری بڑی شکست یا دوسرا بڑا یو ٹرن لینا پڑا ہے. اور وہ کیسے ہے؟ 2 اپریل کو بیشتر ممالک پر نئے ٹیرف لگائے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے, لیکن پھر 9 اپریل کو چین کے علاوہ باقی تمام ممالک پر ٹیرف کم کر کے 10% کرنا پڑا. یو ٹرن لیا کیونکہ اسٹاک مارکیٹس بیٹھ گئی امریکہ کی, اور اس سے ٹریلینز آف ڈالرز ڈوب گئے. اور پھر 12 اپریل کو صرف 3 دن بعد چین نے اب امریکہ نے جو چین پہ ٹیرف لگایا تھا 145% تک, اس میں سے ایگزامپشن دی ہے ان چیزوں کو. کون سی چیزوں کو؟ اسمارٹ فون کو, کمپیوٹرز کو, سولر سیلز کو, میموری چپس, ہارڈ ویئر ڈرائیوز کو, LCDs کو, اور سیمی کنڈکٹر. یہ نیا ٹیرف ان سے واپس لے لیا گیا, اور وہی پرانا جو سسٹم چل رہا تھا وہی رہے گا. اور اس کا ڈائریکٹ فائدہ کس کو ہوا؟ بڑی دلچسپ بات ہے. اور ٹریڈ وار میں ان امریکی جو ٹرمپ کے دوست ہیں کھرب پتی امریکی, ان کو فائدہ ہوا, جس میں ٹم کک ایپل کے مالک ہیں, آئی فون کے مالک ہیں, بل گیٹس مائکروسافٹ کے, ایلان مسک ٹیسلا کے, جینسن ہوانگ انویڈیا کے, اور چارلز لیونگ سپر مائکرو کمپیوٹرز کے, مائیکل ایس ڈیل ٹیکنالوجیز کے, اور اینڈرک لوریس HP کے. تو یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ٹرمپ کی انوگریشن پہ بھی یہ سارے دوست بلینئرز ٹرمپ کو گھیرا ڈالے کھڑے تھے. تو اور یہ کس کی کاسٹ پہ ہوا ہے؟ یہ سارا جو ان لوگوں کو فائدہ دیا گیا ہے, یہ ہوا ہے کاسٹ مڈل کلاس اور غریب لوگ جو امریکہ میں ہیں, اور جن کو اب ہر سال اپنی گروسریز کے لیے اور اپنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے خریدنے کے لیے جو چین سے آتی تھی, اس پہ $3,700 ہر سال زیادہ ادا کرنے پڑیں گے, جو بہت بڑی رقم ہے وہاں کی مڈل کلاس اور پور کلاس کے لیے. اور اس میں چیزیں کیا کیا؟ ان کے بیبی کیئر, بچوں کے کپڑے, ڈائپرز, اسٹرولرز اور کار سیٹس, ہوم اینڈ کچن پروڈکٹس جیسے کہ مائکرو ویو ہیں, بلینڈرز ہیں, کافی میکر ہے, ٹوسٹر ہے, کٹلری ہے, کراکری ہے, کپڑے ہیں, جوتے ہیں, ہینڈ بیگز, اسپورٹس ویئر, کھلونے اور گیمز کا سامان, پرسنل کیئر کا سامان. یہ آپ دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں ہیومن رائٹس کے نام پہ, جمہوریت کے نام پہ, جہاں بھی جو کچھ بھی ہوتا ہے, اخیر میں امیر جو ہے وہ زیادہ امیر ہوتا ہے, اس کے دوست بھی امیر ہوتے ہیں, اور غریب پہ ٹیکس لگایا جاتا ہے, امیر کو امیر مزید بنایا جاتا ہے. یہی ٹرمپ کر رہا ہے اپنے دوستوں کے لیے, اور پوری دنیا میں انہوں نے ایک بے یقینی کی کیفیت پیدا کر دی ہے. اور اس میں ٹوٹل جو ایکسپورٹس ہیں, میں آپ کو وہ بتانا چاہتا ہوں. چین کی امریکہ کو کل ایکسپورٹس $438 بلین, اس میں اسمارٹ فونس $42 بلین, کمپیوٹر تقریباً $4 بلین, سیمی کنڈکٹر تقریباً $4 بلین, $49 بلین, $49 بلین, LCD $500 ملین, اور سولر پینل $25 ملین. ٹوٹل $130 ارب کی جو چیزیں آنی تھی چین سے امریکہ کو, اس پہ امریکہ نے رعایت دے دی ہے, اور وہ سارا فائدہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ امیر دوستوں کے ہو گیا. اسی دوران ایک بڑی دلچسپ خبر آئی ہے چینگ پینگ زاؤ کے حوالے سے, وال اسٹریٹ جرنل نے خبر دی ہے. اور چینگ پینگ زاؤ وہ ہیں جس کو پاکستان کی حکومت نے بھی اتفاقاً اپنا ایڈوائزر مقرر کیا ہے کرپٹو کرنسی پہ. وہ دنیا کی سب سے بڑی کرپٹو کرنسی ایکسچینج کے مالک ہیں, لیکن انہوں نے $4.3 بلین ان پر جرمانہ ہوا امریکہ میں 2023 میں, اور ان کو سزا ہوئی. ان کی کمپنی وہاں کام نہیں کر سکتی, ابو دھابی میں وہ آج کل رہتے ہیں. لیکن اب انہوں نے کیا کیا ہے؟ اسمارٹ گیم کی ہے. انہوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی کمپنی ورلڈ لبرٹی فائنینشیل کے ساتھ معاہدہ کر لیا ہے, اور یہ وال اسٹریٹ جرنل کی خبر ہے. اور ساتھ انہوں نے کہا کہ آپ ہاتھ ہولہ رکھیں ہم پہ, ہم آپ کو فائدہ دیں گے, آپ ہمیں فائدہ دیں. تو اب ہو سکتا ہے, اور یہ بھی چینی نژاد کینیڈین سٹیزن ہیں. تو دیکھیں پیسہ بولتا ہے, اور مایا سب مایا ہے. عام خبر کی طرف بڑھتے ہیں. ہمارے ہاں تو دہشت گردی ہے, ہمارے پاس تو پیسے کے معاملات نہیں ہیں. خیبر پختونخوا میں دہشت گردی, افغان حکومت جو ہے وہ اس کے بارے میں کہا ہے. ٹاپ سٹوری ہماری آج کی ہوگی ایران میں پاکستانیوں کا قتل عام اصل ذمہ دار کون ہے. ہمیں جوائن کیا ہے ثناء اللہ ٹیپو محسود نے, تجزیہ کار ہیں ڈائریکٹر نیوز خراسان ڈائری کے, اور ثناء اللہ بلوچ صاحب رہنما ہیں BNP مینگل کے. اور ہاٹ ایشو ہوگا دہشت گردی کے خلاف جنگ, افغانستان, ایران, امریکہ کا کردار, اور اس میں امریکہ اور ایران کے درمیان جو مذاکرات ہو رہے ہیں نیوکلیر
ویپنز کے بارے میں، نیوکلیئر ٹیکنالوجی کے بارے میں، اس پہ بھی بات کریں گے. اور ہمارا آج کا ایڈیٹوریل ہوگا ایک تھوڑا سا ڈفرینٹ ٹاپک ہے، نواز شریف اور سیاست میں واپسی. بہت ساری خبریں آ رہی ہیں، بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں اس پہ، سیاست میں واپس آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے. میری ملاقات ہوئی ہے ان سے 2 دن پہلے 3 دن پہلے، اور اس میں انہوں نے کیا کہا، اصل واقعہ کیا ہے، اصل قصہ کیا ہے، اس پہ ہم بات کریں گے. کیونکہ ڈاکٹر مالک بلوچ کے ساتھ بھی ان کی ملاقات ہوئی اور بلوچستان کے حوالے سے بہت اہم باتیں ہوئی ہیں. شروع کرتے ہیں. احسان اللہ ٹیپو محسوس صاحب، بہت شکریہ. لمبی بات ہوگی، میری معاف کیجیے گا، آپ کو سننا پڑا. اور ثناء اللہ بلوچ صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، کیونکہ سگنلز کا پرابلم ہے، انٹرنیٹ کا پرابلم پاکستان میں چل رہا ہے. خبر نہیں آ رہی کسی میڈیا پہ، لیکن ہے صحیح پرابلم. تو احسان اللہ صاحب، کل ہوا بہت خوفناک واقعہ ہے اور اس سے ظاہر کشیدگی بڑھی ہے. اور بلوچستان نیشنل BBC کے مطابق بلوچستان نیشنل آرمی انہوں نے اس واقعے کی ذمہ داری لی ہے، لیکن خود ابھی تک ہمیں ڈبل کنفرمیشن نہیں ہو سکی. اور ان کے مطابق جو ایک بار پہلے انہوں نے نارکلی لاہور میں انہوں نے ایک حملے کی ذمہ داری لی تھی 2022 میں، جس میں 3 افراد ہلاک اور 26 زخمی ہوئے تھے. گلزار امام شمبے اس کے ہیڈ ہیں، وہ تو ہتھیار ڈال کے آ بھی چکے تھے، رہ بھی چکے ہیں. اب دوبارہ یہ سب کیا ہو رہا ہے کہ یہ بلوچستان نیشنلسٹ آرمی کہاں سے آ گئی، اور ایران میں ان کی پناہ گاہیں کہاں ہیں. پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں جو کچھ ہوا ہے ماضی میں. اگر آپ اجازت دیں تو میں تھوڑا سا وہ بتا دوں کہ اس میں 16 جنوری 2024 کی رات بلوچستان کے علاقے سبسکو میں شدت پسند تنظیم جیش العدل پر ایران نے حملہ کیا، جس سے 2 بچے جاں بحق اور 3 زخمی ہوئے تھے. اس کے جواب میں پاکستان نے 18 جنوری 2024 کو آپریشن مرگ بر سرم 4 لانچ کیا، اور سیستان بلوچستان کے علاقے سروان میں ایک انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا گیا، جس میں 9 دہشت گرد ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا گیا، اور اس میں ڈرون، راکٹ، میزائل اور گولہ بارود استعمال کیا گیا. پھر اب 27 جنوری 2024 کو اس کے بعد ایرانی صوبے سیستان بلوچستان کی شہر سراوان میں نامعلوم بندوق برداروں نے 9 پاکستانی مزدوروں کو گولی مار کر ہلاک اور 3 کو زخمی کر دیا. اور اب آپ دیکھتے ہیں کہ کل وہیں مہرستان میں جو سیستان ہی کا علاقہ ہے، 8 پاکستانیوں کو وہاں پہ ہاتھ پاؤں باندھ کر ان کو قتل کر دیا گیا. اور یہ سارا آپ دیکھیں گے نقشے میں جو آپ کو دکھایا جا رہا ہے، یہ بالکل ساتھ جڑے ضلع مند ہے بلوچستان کا، اس کے ساتھ یہ علاقہ جڑا ہوا ہے پنجگور کے قریب. اور اسی علاقے میں یہ پچھلے 2 سال سے ساری کاروائیاں ہو رہی ہیں.